بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام مسجد تھے۔ وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی، اور اسے ایک موقع مل گیا اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکے سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا، اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کرے اور دین اسلام کو فروغ دے۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی، وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، گو کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں، جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، میں چاہتی ہوں مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکی بولی، ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں؟ اس لڑکے کو تو گویا موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ، اور کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا
जिसको वो बहुत मानता था। उसने कहा, मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं उनसे जो मांगता हूँ ये मुझे वो दे देते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और देखो, जब से तुम्हें देखा है, जब से मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हुआ हूँ, मैंने उनके ही आगे हाथ जोड़े थे और देखो तुम मेरे पास आ गई, बल्कि तुम मेरे मजहब में दाखिल होना चाहती हो। अब वो लड़की अपने बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने तो बज़ाहिर मुसलमान बनी रहती, ढोंगी रहती, रचाती रहती, लेकिन मदरसा जाने के बहाने वो उसके घर चली जाती और वो लड़का वहां बैठकर अपने मजहब के मुतालिक उसे बताता। यहाँ पर घर वालों को झांसे दे रही थी कि मैं मदरसे जाती हूँ और वहां पर बहुत देर हो जाती है आने में, अपनी बहनों को भी अपने साथ लेकर नहीं जाती थी और वो रोज वहां से जाते जाते रास्ता बदल लेती थी और उस लड़के के साथ जाकर जिनाकारी करती। गर्ज के वो गुनाहों के दलदल में इतना डूब चुकी थी कि उसे ये खबर भी नहीं थी कि वो अपने आप को तबाह कर रही है। ना सिर्फ अपने आप को तबाह कर रही है, बल्कि दुनिया और आखिरत भी उसकी बर्बादी की तरफ जा रही है। वो जहन्नुम के गड्ढे में खुद को गिराने के लिए तैयार थी, बल्कि गिर ही चुकी थी। वो लड़का उसकी कमजोरी से फायदा उठा रहा था, वो मनमानी उसके साथ करता और वो हर रात उसके साथ गुनाह कबीरा करती और गुनाह कबीरा करके अपने घर आ जाती। एक बार उसके वालिद साहब को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग मामला पेश आ रहा है। मुझे जरा बताओ कि तुम मदरसे जाकर क्या क्या सीखती हो, और अब तुम पाबंदी के साथ मदरसे जाती भी हो और देर तक वापस आती हो। बेहतर यही है कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। उसने कहा कि सच सुनने की ताब ला सकते हैं आप? वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल। उसने कुरान खोले बगैर कुरान करीम की तवील सूरत मुबारका पढ़कर सुना दी और कहा, बताइए, अब इतनी लंबी सूरत में आपको सुना रही हूँ, पाबंदी से जाती भी हूँ और रात को देर तक वापस आती हूँ, मैं कुरान को हिफ्स कर रही हूँ। उसके वालिद साहब बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर रही, बल्कि ये सच में कुरान की तालीम हासिल करने जा रही है। यहाँ पर आप सब हैरत ज़दा होंगे कि वो लड़की तो उस लड़के के साथ रहती है, फिर कैसे उसने कुरान की इतनी तवील सूरत मुबारका याद कर ली? वो इस तरह कि वो लड़का बहुत चालाक था। उसने कहा कि तुम मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती हो, बुत की इबादत भी करती हो, लेकिन तुम्हें अपना कुरान भी पढ़ना है। गो कि तुम अपने मजहब को पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें कुरान को मुकम्मल याद करना है। कभी अगर तुम्हारे वालिद साहब ने तुम पर शक किया और अगर कभी फरमाइश की कि कुरान पढ़ने जा रही हो, तो बताओ कौन कौन सी सूरतें याद हैं, तो कुरान की सबसे तवील सूरत सुना देना, वो चुप हो जाएंगे। कुरान पाक उसके हलक से ऊपर तक था, दिल में नहीं उतरा था। इसी वजह से याद तो कर लिया पर दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ पर अपने वालिद को तो उसने चकमा दे दिया, लेकिन क्या अल्लाह ताला को भी वो धोखा दे सकती थी? हरगिज़ नहीं। मेरा रब तो तन्हाई में गुजारे हुए लम्हात बैठकर जो इंसान सोच रहा होता है, तब भी उस बात को जानता है। वालिद को बेवकूफ बनाकर समझ रही थी कि मैं तो बरीउज़्ज़मा हो गई, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त है। एक रात जब वो गुनाहों के दलदल में घरी हुई थी और गहरी खाई में गिरती जा रही थी और मुसलसल झूठ बोल रही थी कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान की तालीम हासिल करती हूँ। एक रात जब वो उस लड़के के साथ पूजा करने के बाद उसके साथ गुनाह कबीरा कर रही थी, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत ये नहीं देखती कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा, बस अपने वक्त पर आ जाती है। इसलिए इंसान अच्छी हालत में इस दुनिया से जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बरहना हालत में बंद कमरे में उस दोस्त के साथ वो मौत के मुंह में जा चुकी थी। वो हिंदू लड़का उस लड़की की अचानक मौत पर बहुत परेशान हुआ। उसको बाहर ला नहीं सकता था, किसी से उसका जिक्र नहीं कर सकता था। उसको समझ ना आया तो घर के सहन में उस लड़की की बरहना लाश को फेंक दिया, यानी कपड़े से लपेटा भी नहीं, उसी हालत में उसने उसके सहन में उस लाश को फेंक दिया और जमीन को बंद कर दिया। उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं मुझ पर इल्जाम
الزام نہ لگ جائے۔ بہرحال یہاں وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا اور ادھر اس لڑکی کے والد سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ بیٹی آ تو جاتی ہے، بے شک رات کو دیر سے آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی۔ والد صاحب نے والدہ کو اطمینان دلایا کہ استاد اسے اکیلے میں قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی۔ لیکن ماں کا دل گھبرا رہا تھا، وہ کہنے لگی مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ جائیے اور مدرسے میں جا کر معلومات حاصل کریں، میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی۔ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات کی، پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے؟ کوئی معلمہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا معلمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے؟ باپردہ ہو کر وہ معلمہ ان کے سامنے آئی اور کہا کیا میری بیٹی آپ کے پاس دیر تک قرآن پڑھتی ہے؟ تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ کون سی بیٹی، کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن وہ تو آتی تھی، حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس حلیے کی لڑکی آتی تو تھی، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی، رات میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ اب باپ پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا، لیکن وہاں پر ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی، سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے۔ آخر کار وہ وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر وہ لڑکا بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کی بیٹی یہیں پر ہے۔ والد صاحب بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم لڑکا ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ سپاہی بولے دیکھیں کچھ خبر نہیں ہو سکتا آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ ہوئی، کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ گھر کے صحن میں نے اسے ڈال دیا ہے۔ باپ کو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی ایک غیر مسلم کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت بڑا ثبوت اس کے کمرے میں تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار تھا اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کی وجہ سے صحن کھودنا شروع کیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا، سامنے ہی جو منظر سب نے دیکھا اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے، اور یہی نہیں اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے۔ اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ جب ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا، وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، والدہ حیا کا پیکر تھیں۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، پر وہ جانتے تھے کہ اب اس جگہ سے نکل نہیں سکتی۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا اور وہ سانپ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے، اسی جگہ اسے دفنایا گیا۔ آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی
کہتی ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے، میں نے جھوٹ بولا، گناہ کیا۔ اس لڑکی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، گو کہ اس نے اسے نہیں مارا تھا لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تو تھا، وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ زناکاری ہمارے معاشرے میں عیب نہیں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو باپردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔